میں ان دنوں 8ویں کی طالبہ تھی اور ہم فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے وہاں اسکول میں نیا داخلہ لیا تو میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام رافیہ تھا۔ وہ مجھے اچھی لگی۔ ہم دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ہمارے گاؤں میں مڈل تک اسکول تھا اور جب ہم نے 8ویں کا امتحان پاس کیا تو فیصل آباد میں داخلہ لے لیا۔ ہم دونوں ایک سیکشن میں نہ جا سکیں لیکن دوستی قائم رہی۔ یہاں آ کر گویا رافیہ کے پر نکل آئے۔ وہ خاصی آزاد خیال اور جدت پسند ہو گئی۔ گرلز ہائی اسکول کے قریب ہی لڑکوں کا اسکول تھا۔ رافیہ کو موقع ملتا تو وہ ادھر چلی جاتی۔ یوں اس کی دوستی طالب علموں سے ہو گئی۔ شروع میں دوست سمجھ کر وہ مجھے اپنی باتیں بتاتی تھی لیکن میں زیادہ دن چپ نہ رہ سکی۔ اس کو ان سرگرمیوں سے روکنا میرا فرض تھا۔ جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے برا منایا۔ وہ مجھ سے کھنچنے لگی۔ اب وہ مختلف لڑکوں سے ملتی، ان کے ساتھ وعدے کرتی مگر مجھے نہ بتاتی۔ تب ایک دن میں نے کہا، رافیہ دیکھو مجھے تمہاری باتوں کی سب خبر ہے، چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میں تم کو اب بھی روکوں گی کیونکہ تمہاری دوست ہوں۔ تباہ ہوتے تم کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے میری بات کو کڑوی دوا کی طرح نگلا اور کہا، پروین زیادہ نصیحتیں مت کرو، میں اپنا برا بھلا خوب جانتی ہوں۔ تبھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ سمجھانے لگی کہ تم ایک غریب باپ کی بیٹی ہو، کیوں اپنے والد کی عزت کو خاک میں ملاتی ہو۔ اس پر وہ بگڑ گئی۔ کہا کہ خبردار اگر آئندہ میرے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سے ہماری بات چیت بند ہو گئی اور وہ میٹرک سے پہلے ہی پڑھائی چھوڑ کر اسکول سے چلی گئی۔ کبھی کبھی کسی سے پتہ چلتا تھا کہ رافیہ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے تو کبھی گھر جاتی ہے۔ اس کا باپ مزدور تھا اور ماں اندھی تھی۔ ایسے میں اس کو روکنے والا کون تھا؟ یوں تو اس کے بڑے بھائی بھی تھے مگر وہ شادی شدہ تھے اور بیویوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن میں نے ایک واقف لڑکی سے سنا کہ رافیہ بیمار ہے۔ وہ لڑکی شاہینہ اسی کے محلے میں رہتی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں رافیہ کا پتہ شاہینہ سے پوچھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ واقعی بستر پر پڑی تھی، رنگت کالی اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جگمگائی۔ اس نے وفور جذبات میں اٹھنے کی کوشش کی، نکاہت سے اٹھ نہ سکی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ میں نے اس کی خیریت دریافت کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، کیا بتاؤں خیریت؟ یوں سمجھو کہ کسی ٹائم کی نیکی کام آ گئی اور بس خیریت ہو گئی، ورنہ عزت اور جان دونوں داؤ پر لگ گئی تھی۔ یہ ایک ذو معنی بات اس نے کہی تھی، میں جس کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کے جواب کو نظر انداز کر گئی اور حال احوال پوچھنے لگی۔ رافیہ بولی، کاش میں پہلے ہی تمہارا کہا مان لیتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ دراصل میں اپنے گھر کے کھچاؤ بھرے ماحول سے متنفر ہو کر ادھر ادھر پیار تلاش کرنے لگ گئی تھی اور پھر کٹی پتنگ بن گئی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ یہ سارا مسئلہ میری بڑی بھابھی کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ میں سب سے چھوٹی اور ناسمجھ تھی، میں نے زیادہ اثر لیا۔ میرے بھائیوں کی شادیاں امی نے بڑے چاؤ سے کی۔ شروع میں ہم سب مل کر رہتے تھے، ہمارا کھانا بھی اکٹھا پکتا تھا، گھر بھی ایک تھا اور اکٹھے رہنے پر سب خوش تھے۔ بڑے بھائی کی تنخواہ زیادہ تھی لہٰذا گھر میں خوشحالی بھی تھی۔ اچانک ہماری بڑی بھابھی کا رویہ بدلنے لگا اور اس نے سب کا سکون برباد کر دیا۔ وہ ہر وقت امی سے لڑتی، کبھی کہتی میرے کمرے سے کسی نے پیسے اٹھا لیے ہیں اور کبھی شور مچاتی کہ میری فلاں چیز غائب ہے۔ بھائی کی شکایات سن کر امی جان ہر وقت ہماری پٹائی کرتی تھیں۔ ہم کہتے، امی ہم نے کچھ نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی کہ تم نے ہی چوری کی ہے۔ تمہاری بھابھی جھوٹ تو نہیں کہتی، تمہارے سوا گھر میں کون آیا ہے؟ اس طرح ہماری خوب پٹائی ہوتی۔ ان کے اس پینترے پر ہم سب ان سے باغی ہو گئے اور نفرت کرنے لگے۔ بڑی بھابھی کی ایک عادت اور یہ تھی، اس نے کبھی اپنے گھر کا کام نہیں کیا، کبھی اس نے برتن دھوئے اور نہ کھانا بنایا۔ وہ بس ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ صبح جب بڑے بھائی آفس چلے جاتے، یہ اٹھ کر تیار ہوتی اور میکے چلی جاتی، اور جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا واپس آ جاتی۔ ہم تو ڈر سے بھائی کو کچھ نہ بتاتے اور نہ ہی امی بتاتی تھیں۔ بھائی یہی سمجھتا کہ میری بیوی کہیں جاتی نہیں ہے۔ کبھی اگر امی بھائی سے شکایت کرتی کہ تمہاری بیوی بالکل کام نہیں کرتی تو وہ الٹا امی کو ڈانٹتا،
यूं अम्मी ही सब्र कर लेती, कुछ ना बोलती। छोटी भाभी का रवैया हमसे ठीक था, बल्कि वो तो सारे घर का काम करती थी और वक्त पर। फारिग हो जाती तो अम्मी को दबाती और मैके जाती तो बहुत जल्द लौट कर आ जाती कि अम्मी को काम की तकलीफ ना हो। तब बड़ी भाभी छोटी को कहती कि तुम इतने सारे काम क्यों करती हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मेरी तरह आराम से बैठो और रोटी तोड़ो। सास किस लिए है, वो काम करेगी। तब हमारी छोटी भाभी जवाब देती कि वो हमारी माँ के बराबर है, बल्कि माँ का दूसरा रूप है, इसलिए मैं काम करूँगी क्योंकि ये मेरा अपना घर है। बड़ी भाभी ने उसे बहुत भड़काया कि ये घर का काम ना करे और सास तंग हो। मैं स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटा देती कि काम करना कोई गुनाह नहीं। एक दिन मैं स्कूल से आई तो देखा घर का नक्शा ही बदला हुआ है। बड़ी भाभी किचन में अपना खाना अलहदा बना रही है और अम्मी सहन में ईंटों का चूल्हा बनाकर अलग खाना बना रही हैं। मैंने पूछा, माँ ये सब क्या है? वो रोने लगी। कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी बड़ी भाभी ने हमको अलहदा कर दिया है। रोज़ाना बेइज्जती करती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर बड़ी भाभी आई और अम्मी को खूब गालियाँ दी। कहा कि तुम सब मुफ्त खोरे निकल जाओ क्योंकि ये घर मेरा है। तब अम्मी और मैं इतना रोए कि आंखें सुर्ख हो गईं। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को भी साथ मिला लिया। दोनों अलहदा खा पी रही हैं और इसी में खुश हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने भाइयों को मजबूर किया कि माँ बाप और कमारे बहन भाई को अलग घर लेकर दो, ये हमारे साथ ना रहें। यूं हम एक गरीब बस्ती में गंदा सा मकान उन्होंने ले दिया, जहां अब्बू ने मामूली सी दुकान कर ली। यूं दाल रोटी चलने लगी। अब हम 5 खाने वाले थे और कमाने वाला मेरा बीमार बाप था। मैं तालीम ना छोड़ना चाहती थी, लिहाजा मैंने लड़कों से दोस्ती कर ली ताकि कुछ माली इमदाद ले सकूं। इस दोस्ती में उनकी तरफ से मुझको माली इमदाद तो मिल जाती थी, मगर फिर बर्बादी और बदनामी भी साथ मिली। इस दौरान अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो एक कॉलेज के लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती रखो तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। मैंने इस गर्ज से उसके साथ दोस्ती कर ली और उसने ऑपरेशन के लिए काफ़ी रकम दी, जो मैंने माँ को ये कहकर दी कि मेरी एक सहेली ने, जो मालदार बाप की बेटी है, मुझको ये रकम दी है। वो लड़का, जिसका नाम नोमान था, अमीर बाप का बेटा था और उसको पैसे की परवाह न थी। उसने मेरी इज्जत ख़राब की, जिसके नतीजे में मैं आज इस हाल में हूँ कि मरते मरते बची हूँ। अफसोस कि माँ का ऑपरेशन भी कामयाब ना रहा और यक्के बाद दीगरे दोनों आंखें जाती रहीं। शायद मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी माँ को मिली। मुझको राफिया की ज़बानी उसके हालात सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचने लगी, अगर उसकी बड़ी भाभी अच्छी औरत होती तो इन लोगों को आज ऐसा बुरा हाल ना होता और बेटे माँ की आंखों का ऑपरेशन कराते, इन लोगों को भी संभालते, क्योंकि माँ बाप बहन भाइयों का भी हक होता है। बड़े भाइयों ने बीवियों के कहने में आकर ये हक अदा न किया और यूं राफिया की ज़िंदगी भी हालात की वजह से बर्बाद हो गई। मेरे दिल पर राफिया की बातों का ऐसा असर हुआ कि सोचा उसकी भाभी के पास जाकर उनको समझाऊंगी कि वो इतना जुल्म ना करें, क्योंकि अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता और ना वो इतने गरूर को पसंद करता है। जुर्रत करके मैं चली गई तो उसकी बड़ी भाभी मिल गई। मुझसे खुश इखलाकी से मिली, सब घर वालों की खैरियत पूछी और फिर आने का सबब दरियाफ्त किया। तो मैंने साफ गोई से बताया, राफिया की दोस्त होने की हैसियत से आपके पास आई हूँ, क्योंकि गुर्बत के बायस उनके हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सास ससुर और उनके बच्चों की मदद करें, बल्कि राफिया को अपने पास रख लें ताकि वो तालीम हासिल कर सके। कुछ देर तक भाभी खामोश और गुमसुम रहीं, जैसे कुछ बताना चाह रही हूँ और बता ना पाती हूँ। ज़रा देर बाद कहा, मुझे खुशी है कि राफिया को तुम जैसी अच्छी दोस्त मुयस्सर है। तुमको उसकी गुर्बत और दुखों का ख्याल है, लेकिन सही बात कि इंसान अपना दुश्मन आप होता है, कोई और उसका दुश्मन नहीं होता। राफिया को शुरू में मैंने प्यार दिया था और उन लोगों का भी ख्याल किया, मगर मेरी सास को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा दिल उनसे खट्टा हो गया और फिर मैंने दूरी इख्तियार कर ली। और जहाँ तक राफिया का ताल्लुक़ है, मैं उसको अपनी भाभी बनाना चाहती थी, मगर उसकी हरकतें ऐसी थीं कि इरादा भी ख़त्म करना पड़ा। हुआ यूं कि एक दफ़ा मेरा भाई हमारे घर रहने आया। राफिया फ़ौरन ही उससे घुल मिल गई।
خیر اس بات کو میں نے بھی نظر انداز کیا کہ اس کی عادت جانتی تھی، لیکن ایک رات جبکہ سردیاں تھیں اور میں کمرے میں سو رہی تھی، رات کے تقریباً 2:30-3 بجے مجھ کو پیاس لگی اور پانی لینے میں کچن میں گئی تو برابر والے کمرے سے جہاں میرا بھائی فرحان ٹھہرا ہوا تھا مجھ کو سرگوشی سنائی دی۔ تبھی میرا ماتھا ٹھنک گیا اور دبے قدموں کمرے میں گئی۔ نیم تاریکی میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی بستر میں لیٹا ہوا ہے اور رافیہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر میں سبھی سو رہے تھے۔ میں نے ہلکے سے کھانسا تو بھائی نے اپنے اوپر کمبل لے لیا اور رافیہ اس کے کمرے سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی کسی سے کچھ کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں جا کر میں لیٹ گئی، مگر فکر سے تمام رات جاگتی رہی اور صبح تک نیند نہ آئی۔ دوسری رات کا انتظار تھا کہ اب دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد رافیہ دوبارہ فرحان کے کمرے کی طرف گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی، لیکن باہر ٹھہر گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ یہ تقریباً گھنٹہ بھر باتیں کرتے رہے۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ میری نیندیں حرام ہو گئیں۔ زبان کھولتی تھی تو اپنے اوپر مصیبت آ جاتی، کیونکہ فرحان میرا بھائی تھا۔ ایک رات تو حد ہو گئی جب میں نے دونوں کو ایک ہی بستر پر پایا۔ تب میں نے صبح اپنی ساس اور اس کے بچوں کو الگ کر دیا اور فرحان کو ڈانٹ کر واپس لاہور بھجوا دیا۔ امی کا فون آیا کہ تم نے اسے کیا کہا ہے جو فرحان ہر وقت اداس رہتا ہے۔ میں نے امی کو کبھی کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ رافیہ کا مزاج ایسا تھا کہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ادھر میرے بھائی کی ضد تھی کہ میں شادی رافیہ سے کروں گا، لیکن میں نہ چاہتی تھی کہ ایسے کچے چلن کی لڑکی کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ فرحان نے مجھے فون کیا، لیکن میں نے اس کو دل شکن جواب دیا تھا کہ تم واضح طور پر سن لو، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں ہرگز رافیہ کو تمہاری شریک حیات نہیں بننے دوں گی۔ کسی اور لڑکی کا بتاؤ تو میں جا کر بات کرتی ہوں۔ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ شادی کروں گا تو رافیہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ جب میں کسی طرح نہیں مانی تو بیٹے کی محبت سے مجبور ماں باپ مجھے بتائے بغیر میری ساس اور سسر کے پاس چلے گئے فرحان کے لیے رافیہ کا رشتہ طلب کرنے۔ میری ساس نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی نے ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کیا ہے اور آخر کار ہم کو گھر سے بھی نکال دیا تو اب ہم کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں؟ ہرگز یہ رشتہ مناسب نہ رہے گا۔ پھر آپ کی بیٹی بھی یہ رشتہ نہیں چاہتی، پہلے اس کو منا لیں پھر یہ رشتہ دیں گے۔ امی ابو میرے پاس آئے اور مجھ کو بہت اصرار کیا تو بادل نخواستہ میں مان گئی اور وہ خوش دوبارہ رافیہ کا رشتہ مانگنے گئے۔ اس بار اس کے والدین نے ہاں کر دی اور میرے میکے میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بیل منڈے نہ چڑھے گا، کیونکہ رافیہ کا پیر آزاد ہو چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی اور لڑکوں سے بھی دوستی تھی۔ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے کب جاتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی پر وہ نہ سمجھتا تھا۔ جب رشتہ طے پا گیا تو یہ دونوں باہر پارکوں اور ہوٹلوں میں ملنے لگے، یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی ساتھ ساتھ ہوتے۔ انہی دنوں جبکہ ان کا رومانس عروج پر تھا، ایک لڑکے نے میرے بھائی کو ایک روز روکا اور کہا کہ تم رافیہ سے واسطہ ختم کر دو کیونکہ اس کی دوستی میرے ساتھ ہے۔ میرے بھائی کو اس کی بات کا یقین نہ آیا بلکہ بے حد غصہ آیا اور غصے میں اس لڑکے کو جس کا نام نعمان تھا خوب برا بھلا کہا۔ نعمان اس وقت تو دھمکیاں دے کر چلا گیا، مگر اگلے دن جبکہ فرحان کرکٹ کھیل کر میدان سے گھر لوٹ رہا تھا، 4 گنڈوں نے اس کو آ لیا اور خوب زد و کوب کیا۔ دوسرے کھلاڑی لڑکے جب وہاں پہنچے تو یہ لوگ فرحان کو مار پیٹ رہے تھے۔ کھلاڑی لڑکے چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے ان گنڈوں کو مار بھگایا اور فرحان سے پوچھا کہ تمہاری ان سے کیا دشمنی تھی۔ فرحان نے بتایا کہ ان لوگوں کو میں نہیں جانتا، لیکن ایک لڑکے نعمان کو مجھ سے دشمنی ہو گئی ہے اور یہ لوگ اسی کے بھیجے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نعمان کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یار تم فکر نہ کرو، اب اگر دوبارہ اس نے تم سے پنگا لینے کی کوشش کی تو ہم کو بتانا، ہم اس کی ٹھکائی کر دیں گے۔ فرحان کو پتہ نہیں تھا کہ رافیہ اور نعمان ایک دوسرے کے بہت قریب رہ چکے ہیں، بس اس نے رافیہ سے ملاقاتیں جاری رکھی۔ ادھر نعمان بھی اس کے پیچھے لگا رہا۔ آخر کار ایک بار پھر ان کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں میرے بھائی کے دوست بھی کود پڑے اور ڈنڈوں سے نعمان کی پٹائی کر دی۔ نعمان کو کچھ ایسی ضربیں آئیں کہ وہ موت و زیست کی کشمکش میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے نزاعی بیان دیا کہ اس کو فرحان نے مارا ہے۔
نعمان مر گیا مگر اس کے بھائیوں نے میرے بھائی فرحان کو گرفتار کروا کر جیل بھجوا دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نعمان پر قتل کا کیس چل رہا ہے اور رافیہ کی نحوست نے میرے والدین کی خوشیوں کو ڈس لیا ہے۔ اب تم ہی کہو کہ میں کس طرح اپنے ساس سسر کے پاس جاؤں، رافیہ کو گلے لگاؤں یا اس کے والدین کی مالی مدد کروں؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ان سب کو شوٹ کر دوں۔ بھابھی جذباتی ہو گئیں اور میں خوفزدہ ہو کر کہیں جذبات میں آ کر وہ مجھے بھی برا بھلا نہ کہہ دیں۔ یہ فسانہ سن کر میں حیران پریشان ان کے گھر سے نکلی اور سوچ رہی تھی کہ کہانی کے دو رخ سامنے آئے ہیں، مگر اس کی چھوٹی بھابھی مل جاتی تو ان سے بھی بات کر لیتی، کیونکہ رافیہ ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔ پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک بار جب امی بیمار تھیں اور ہسپتال میں داخل تھی اور میں امی کے پاس وہاں ٹھہری تھی، تو ساتھ والے کمرے میں رافیہ کی چھوٹی بھابھی اپنی ماں کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھیں۔ میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ ایک بار رافیہ کو لینے اسکول آئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہ اچھی طرح سے ملی، ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی کی عیادت کی، پھر میں ان کے کمرے میں جا بیٹھی اور ان کی ماں کی عیادت کی۔ باتوں باتوں میں رافیہ کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے بتایا کچھ دن پہلے میں اس کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار تھی۔ چھوٹی بھابھی نے افسوس سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں ہی اس کو اپنی ایک رشتہ دار لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی کیونکہ وہ مصیبت میں تھی۔ کیسی مصیبت؟ میں نے دریافت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھو۔ انہوں نے کہا لڑکیاں نادان ہوتی ہیں اور ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملتی ہے۔ جب رافیہ کی فرحان سے منگنی ہو گئی، سب نے اسے منع کیا تھا کہ تم اس سے شادی کے دن تک پردہ کرو، مگر دونوں سرے عام ملنے اور گھومنے پھرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی قربت بھی گہری ہو گئی۔ انہوں نے شادی سے پہلے غلطی کر لی، جس کی وجہ سے رافیہ مصیبت میں گھر گئی، مگر شادی کی تاریخ نزدیک تھی، لہٰذا وہ بے فکر تھی کہ بس چند دنوں بعد ہی میں تو محفوظ ہونے جا رہی ہوں۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اسی دوران ایک نعمان نامی لڑکے کی فرحان سے لڑائی ہو گئی، جس کے قتل کے الزام میں وہ جیل چلا گیا اور رافیہ مصیبت کی دلدل میں گرتی چلی گئی۔ کوئی راہ نہ پائی تو وہ ایک دن میرے پاس آئی اور اپنی مشکل مجھے بتائی۔ اب اس کی مدد کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اس کو اپنی رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ یوں اس کی جان تو بچ گئی، مگر خوشی اس کے نصیب میں نہ تھی۔ وہ بن بیاہ ہی رہ گئی۔ اب وہ اپنی بڑی بھابھی کی وجہ سے مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی۔ اگر وہ نہیں آتی تو کیا آپ بھی ان سے ملنے نہیں جاتی؟ میں نے سوال کیا تو بھابھی بولی، میں چند بار گئی ہوں۔ قصور کس کا تھا، بڑی بھابھی کا یا؟ میرا اگلا سوال سن کر انہوں نے کہا، شروع میں تو بڑی بھابھی کا ہی قصور تھا۔ یہ بہت بے رخی اختیار کرتی رہیں، شوہر کو بھی ساس سسر اور نند دیور کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ بعد میں امی ساس بھی آپے سے باہر ہو گئی اور خوب برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے حتی الامکان ساس کا ساتھ دیا تھا، مگر بعد میں مجبوراً الگ ہونا پڑا، کیونکہ میرے جیٹھ اور میرے شوہر کا کاروبار ایک ہے۔ دونوں بھائی ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دکان بھی اپنے والد کو بنا کر دی ہے۔ تھوڑی بہت مدد کرتے تھے، مگر سب فیصلوں پر حاوی چونکہ بڑی بھابھی ہیں اور ان کے بھائی نعمان جیل میں ہیں۔ اس وجہ سے یہ دونوں بھائی ان دنوں اپنے والدین کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ رافیہ کی طبیعت میں جلد بازی تھی، اس وجہ سے بھی اس کے قدم تباہی کی طرف گئے۔ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتی تو شاید حالات اتنے قابو سے باہر نہ ہوتے۔ اب رافیہ گھر سے نہیں نکلتی، اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے، اس نے گھر کے حالات سنبھال لیے ہیں۔ رافیہ کو بھی گھر سے نہیں نکلنے دیتا، تنخواہ ساری لا کر ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ رافیہ بتا رہی تھی کہ جب سے میرا بھائی بڑا ہوا ہے، ابو امی کو سکون ملا ہے اور ہمارے دن پھرنے لگے ہیں، اور اب امی اس کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس فکرے پر میں چونک پڑی اور پھر میں نے دعا کی، یا اللہ اس بار رافیہ کی ماں کو ایسی بہو دینا جو اس کی ہمدرد ہو، بیٹی بن کر خدمت کرے، ان کو سکون دے، اور یہ بیٹا ان سے چھین کر نہ لے جائے، کیونکہ ماں کا اپنی اولاد پر حق ہوتا ہے اور بیٹا ان کا آخری سہارا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔